چاہیے، بہت سنجیدہ ہو کے دل اور دماغ کو حاضر کر کے اس کو لرن کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ نوٹس بناتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا اتنا فائدہ ہے شاید آپ کو بے اندازہ نہیں ہے، کہ اگر آپ نوٹس نہیں بنا رہے نا تو سمجھیں جو سیکھ رہے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ اتنا تو انٹیلیجنٹ ہوتا نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ایز اٹ از ہاتھ رکھ سکے، کچھ نہ کچھ مسنگ کو بھول بھی جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ریٹن فارم میں سنبھالتے ہیں تو کل کو آپ اگر کسی کو سکھانا چاہیں تو آپ کو اتنی زیادہ تیاری نہیں کرنی پڑتی، اتنی محنت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو وقت اتنا ضروری آپ نکال رہے ہیں مشقت سے، اتنی مشکل سے، یہ آسان نہیں ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو اپنے لیے پراپر پروڈکٹ تیار کریں۔ لاسٹ میں جب آپ کے پاس ہو تو آپ کی کتنی پروڈکٹ ہو، اس پروڈکٹ کو آپ ان فیوچر استعمال کر سکیں انشاءاللہ۔ پہلا دور ہم نے پڑھا تھا قرار حمل سے لے کر پیدائش تک۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ نکاح تک جائیں تاکہ ہمارا نکاح کا پروسیس جلد از جلد شروع ہو، کیونکہ یہ سب اٹوار کو تو پہلے ضرور سیکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ کس دور میں ہوئی۔ تو آج ہم دیکھیں گے پیدائش سے جو آگے ہمارا دور شروع ہوتا ہے بلوغت تک کا، لیکن پچھلے دور کی ایک حدیث جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی اس کو پہلے ہم ایکسپلین کریں گے مزید تھوڑا سا، تو انشاءاللہ تاکہ آگے بھی آسانی ہو جائے ہمارے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جرنی ٹو میرڈ لائف میں آپ سب کو اگین خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جس نیت اور مقصد کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کیا، اللہ ہمیں سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ پہلا دور جو ہم نے سیکھا تھا قرار حمل سے لے کر پیدائش تک، اس میں حدیث ہم نے پڑھی صحیح بخاری کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت، حسب و نسب، خوبصورتی اور دینداری، اور لاسٹ پہ کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تمہیں دیندار عورت سے نکاح میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب عورت کا نکاح کرتے ہیں یا عورت سے نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ مال و دولت چیک کرتے ہیں کہ کتنا امیر ہے، حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، فیملی دیکھتے ہیں، عورت کی خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، یا عورت کا جب نکاح کیا جائے تو ساتھ سامنے والی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور لاسٹ پہ دینداری۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر لوگ ایک رشتہ جوڑتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی کہ تم کیا کرو، تمہیں چاہیے کہ تم دینداری کو فرسٹ پریورٹی دو اور دینداری دیکھتے ہوئے عورت سے نکاح میں کامیابی حاصل کرو۔ اور تمہارے ہاتھ آکلود ہو، یہ محاورہ ہے، اور عربی میں کسی چیز پر زور دینا ہو یا کسی کو کوئی کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو، شدت، تعظیم اور
اپنا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار کچھ محاوروں سے کیا جاتا تھا. تو سمجھ میں یہ آئی بات ہمیں کہ عورت جب بھی کسی کا رشتہ ہوتا ہے تو لوگ عموماً دینداری کو لاسٹ پریورٹی دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو فرسٹ پریورٹی دیں. اور اگر یہ 3 چیزیں باقی نہ بھی ہوں، کسی کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، حسب نسب نہ بھی ہو، کسی کے پاس اتنی بیوٹی نہ بھی ہو جتنی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، تو ان چیزوں کو اگنور کر کے تم ایک صرف دینداری دیکھتے ہو، عورت سے نکاح کرو تاکہ تمہاری آئندہ آنے والے دن اچھے گزریں، تمہاری نسل اچھی ہو، اسلام پہ عمل کرنے والی ہو. اور اسی کے انڈر ہم نے باقی جو ڈسکس کیا تھا پہلا دور، کہ اس میں کیا کیا فائدہ ہوگا ایک عورت کے نیک ہونے کا، بچے کی پیدائش سے پہلے کی پروسیس میں، بعد کے بھی، اور مرد کی نیک ہونے کا کیا کیا فائدہ ہوگا. دوسرا دور پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے. اب عمل تو پورا ہو گیا، جو 9 منتھس کا ٹائم تھا کمپلیٹ ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، اور اسلام نے اس کا بھی طریقہ پراپر بتایا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوگی تو سب سے پہلے کام کیا کیا جاتا ہے کہ بچے کی تحنیک کی جاتی ہے، یعنی کسی اچھے انسان سے، جیسے گٹی کہا جاتا ہے نا، گٹی دی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ اگر اس کی کچھ عادتیں گٹی کسی اچھے نیک انسان کی دلوائی جائے تو اس سے اسے فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لے کے آتے تھے اور آپ انہیں گٹی دیا کرتے تھے، اس لیے کہ کسی عالم دین کی، نیک شخص کی اپنی فیملی میں دیکھ لیں جس کی اچھی عادتیں ہوں، جو اچھا انسان ہو، اس کی گٹی دلوانی چاہیے. اس کا اثر آتا ہے بچے کی پرسنالٹی کے اندر، اس کی کچھ عادتیں. اور اس کی اگر کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ کسی عالم جس کے پاس دین کا بہت علم ہوتا ہے، یا جو اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے، جن کو پسند ہوتی ہے، جن کی عادتیں وغیرہ اور جن کا دین اور باعمل انسان ہوتے ہیں، پہلے ہی ان کی چبا کے نا ایک کھجور یا تو چبا کے رکھوا لیتے ہیں. تب پھر جب بچہ پیدا ہو تو بچے کو سب سے پہلے جو چیز اس کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. تو یہ کام بھی اچھی نیت کے ساتھ اچھی طریقے سے کرنا ہے. یہ ان کی کوئی بھی دے دے، پہلے سے سوچ ہو کہ ہمیں اس کام کو کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اچھا نام رکھنا. نام جو ہے، نام اچھے سے اچھے نام ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ 2، عبداللہ اور عبد الرحمن. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے اور اسی طرح سنن ابو داؤد کی بھی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اور اگر آپ اس پہ تھوڑا ریسرچ کریں تو ماہر نفسیات کے نزدیک اچھے نام انسان کی شخصیت پر، انسان کے کردار پر بہت اثر ڈالتے ہیں. جو آپ کے نام کا مطلب ہوگا، کسی حد تک آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں ہوں گی. تھوڑا سا غور کیجیے گا. تو اس لیے بچوں کا ہم نام ایسے ہی رکھ دیتے ہیں. جب بچوں کا نام رکھا جاتا ہے تو کم از کم اس کے اندر ان کے میننگس اور ان کی تاثیر وغیرہ ہوتی ہے. یعنی جیسے اس بچے کا نام جتنا پیارا ہو، اعتبار سے، اس کے بلانے کے اعتبار سے، اس کی پرسنالٹی پہ اس کا ضرور اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھ لیں. نیکسٹ، اسلام نے اس قدر یہ ویسے تو تربیت اولاد پر جب لیکچر ہوگا انشاءاللہ تو اس میں ہم باقی چیزیں بھی اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ چونکہ ادوار میں سے ایک دور ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہلکا سے اس کو ٹچ کرتے ہیں. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسلام کا نظام تربیت ہے کہ اسلام نے بچپن سے، یعنی پیدائش سے پہلے اور لاسٹ تک کیسے کیسے انسان کی تربیت کی، اور اس کا میرج کے ساتھ، میرڈ لائف کے ساتھ بہت تعلق ہے. جب بچہ
سال کا ہو جاتا ہے تو پھر حکم آیا کہ اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کی جگہ الگ الگ کرو. یعنی ایک چھوٹا سا بچہ جس کو ہم سمجھتے کوئی شعور نہیں، 7 سال کا، وہاں سے انسان کا دین، انسان کا عمل، انسان کا کردار کا بننا شروع ہو جاتا ہے. اور بستر کے الگ الگ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بستر الگ الگ کرنے کی بات کی کہ اپنے بچوں کے جب 10 سال کی عمر میں ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو، کوئی بھی بتانا چاہے ہینڈ ریز کر کے، کیونکہ کافی دفعہ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کلاس میں کیا جاتا ہے، تو اس ہر بار ایک ہی بندے کو تو نہیں بتانی چاہیے. ہاں جی، تاکہ وہ شہوات میں نہ پڑے، کیونکہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو انسان کے اندر جذبات اور احساسات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اسلام نے یہاں سے ہی اس کی شہوات اور اس کے جذبات کی تربیت کرنا شروع کر دی کہ جو بچہ 10 سال سے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں چاہے کسی اور کے ہیں، تو ان کے بستر الگ کر دے. یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس کے بعد کیونکہ انسان نیند کی کیفیات میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری حیا کا جذبہ رکھا ہے، تو اگر وہ حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے، انسان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. مزید ہم بچوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کے سامنے تو کچھ بھی کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اتنی اچھی تربیت کی، اور اس کے حوالے سے ایک آیت ہے 58 کہ ایمان والو تمہارے غلام اور تمہارے وہ لڑکے جو بھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی جو نابالغ ہیں، سمجھ رہے نا، نابالغ، ہم نابالغ سے پردہ تو چلے ہم نے نہیں کرنا ہوتا، لیکن ان کے اندر بھی، ان کے سامنے بھی ایک حیا کا تعلق ہمارا ہوتا ہے. تو تم ان سے 3 وقتوں میں اجازت لے کر آیا کریں، یعنی وہ جب تمہارے پاس آئیں تو ان کی اس طرح کی تربیت کرو کہ جب وہ اندر انٹر ہوں تو تب تو وہ آئیں، لیکن بچوں کو نہیں پتا ویسے آ جاتے ہیں، لیکن 3 وقتوں کے اندر ان کو اس طرح کی پرمیشن نہ دو. وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ صبح نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہیں تمہارے پردوں کے ہیں، اس کے بعد تم پر اور ان پر کوئی الزام نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو. یعنی ان 3 اوقات کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کریں. کیا ہم اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے پرمیشن لے کے آنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی تربیت نہیں ہوتی. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اسلام کی نظام تربیت ایسی ہے، ایسے ہی نہیں کوئی ایک بچہ جو ایک بندہ بڑا ہوتا ہے مرد کی شکل میں اور اس کے اندر حیا کا جذبہ آتا ہے اور اس کو ایک پراپر سمجھ ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہے، عزت عورت کی کیسے کرنی ہے، اس کا پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو سکھایا گیا ہوتا ہے، اس سے ایک بات بچپن میں بتائی گئی ہوتی ہے اور اس کی تربیت ویسے ہوتی ہے. لیکن جب ہماری تربیت کے اندر اسلام نہیں تو پھر ایک اچھا انسان کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ تو اس چیز کا بھی دوسرا جو دور ہوتا ہے نا انسان کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلے دور کی طرح. تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے بلوغت سے نکاح کا. جب انسان بلوغت کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو انسان کے اندر مرد ہوں یا عورتیں بہت سے قوانین انسان پر نافذ کر دیے جاتے ہیں. بلوغت کے بعد مرد اور عورت کے اندر جو اٹریکشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، قدرتی طور پر اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو.
تو اسلام نے ہم چونکہ عورت کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھے ہیں، تو عورت کے پوائنٹ آف ویو سے جب انسان کی بلوغت اور نکاح کا جو دور ہے اس میں کتنی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، آج ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ نکاح کے مراحل تک اپنی باڈی کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی ذہنیت کو کیسے غلط رستوں سے بچا کے رکھنا ہے، اس کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، اسلام نے ہماری پراپر تربیت کی. اس میں پہلی چیز جو ہمیں سکھائی گئی وہ ہے کہ محرم اور غیر محرم رشتوں کی تقسیم کر کے اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا طریقہ رہنے کا، خود کو بچا کے رکھنے کا کیا ہے. پھر اسی طرح محرم اور غیر محرم رشتوں کے اندر کہ جب مسلمان کے گھر میں ایک بچہ آتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، تو کچھ ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے محرم رشتے ہوتے ہیں. محرم رشتوں میں سے کون آ جاتے ہیں؟ باپ ہے، آپ کے بھائی ہے، اس کے بعد چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، تایا ہیں، آپ کے دادا ہیں. تو یہ تو سارے محرم رشتے ہو گئے. تو جو آپ کے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں غیر محرم، اسلام نے ان کو الگ کیا اور ان کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے ساتھ ایک شرم و حیا کا طریقہ ڈفرینٹ رہا. ان کے ساتھ ہم ویسے نہیں رہ سکتے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. محرم اور غیر محرم رشتوں کی تقسیم کر کے اسلام نے ہمیں ایک حیا کا درس دیا. اب یہ ان رشتوں کے والے کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کون سے غیر محرم ہے اور محرم کون سے ہیں. اب اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کیا باتیں ذہن میں رکھنی ہے؟ سب سے پہلے اپنی ڈریسنگ پہ کام کرنا ہے، اپنی ڈریسنگ اچھی کرنی ہے. انسان کی ڈریسنگ کا انسان کے کردار پر بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کی عبادات پر بڑا اثر ہوتا ہے. ڈریسنگ کے لیے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہر وقت گھر میں رہنا ہے، تو گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں گھر میں رہنا ہے، میں نے کون سا باہر نکلنا ہے، تو اس لیے میں اس طرح کی ڈریسنگ کر لیتی ہوں، ٹائٹس وغیرہ پہن کے گھر میں. جو بھی رہا اس دور کے اندر بھی تو پردہ تھا اور لوگ جو ہے پردے میں تھے، غیر محرم کے سامنے تو نہیں جاتے تھے نا. پھر بھی ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ڈریسنگ کی ہے، یا اتنا باریک ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ڈریسنگ کی ہے. اس کی زندہ مثال آج آپ جائیں، اگر آپ کو نظر نہیں آتا، آپ ٹک ٹاکس پہ جا کے دیکھیں، جو لوگ یہ سارے اپنے آپ کو مشہوری حاصل کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی جو چیز آپ چینجنگ دیکھیں گے نا، ان کی ڈریسنگ میں آتی. ساتھ ہی اتنا ٹائٹ ڈریس ہو جاتا ہے کہ اٹریکشن نہ بھی ہو، وہ ان کی کچھ ایسی ادائیں ہوتی ہیں کہ لوگ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ خود سوچیں، جتنی مرضی نمازی ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہیں مانا، اتنا سخت ترین کہ جنت میں ان کو داخل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گے ایسے لوگ. تو اپنی تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر بہت اچھا ہو، ڈیسنٹ ہو، نیک ہو، تو اس کے لیے خود کا نیک ہونا، خود اب دیکھیں آپ کی ڈریسنگ سے ہی آپ کے لائف پارٹنر کا بھی انتخاب ہوگا. آپ جیسے ہوں گے، دیکھیں کہ آپ بہت فیشن کرتے ہیں اور اپنے پردے کا، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے، تو جب آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ مجھے خامد ایسا چاہیے، دیندار چاہیے، پڑھا لکھا چاہیے، اسلام کو جاننے والا چاہیے، تو آگے سے آپ کو کیا جواب ملے گا کہ خود آپ اس طرح سے، اور ڈیمانڈ آپ کی اس طرح کی ہے. تو پھر تو ایک تضاد ہے نا، کھلا تضاد. تو خود کو بھی اس قابل بنانا ہے، کیونکہ جو سامنے والا نیک انسان ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی تو اپنی بیوی کے لیے یہی ہوگی نا کہ اس کی بیوی کا حلیہ اور اس کا طور طریقہ اسلام کے مطابق ہو. تو اس لیے اپنی ڈریسنگ پر بھی کام کرنا ہے
اور ڈریسنگ کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی خواہشات کیسی ہیں. ڈھیلا ڈھالا لباس کہ جس سے آپ کی عبادات میں بھی فرق نہ آئے، اور چاہے محرم رشتے ہیں، محرم رشتوں کے سامنے بھی آپ کا ایک پردہ ہوتا ہے. ابھی حجاب کے ٹاپک میں ہم آیت پڑھتے ہیں سورۃ نور کی، کہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ وہ پردہ کیسا ہونا چاہیے. ہم تو پہلا سٹیپ ہم نے محرم اور غیر محرم رشتوں کو پہچاننا ہے. سیکنڈ سٹیپ ہم نے اپنی ڈریسنگ پہ کام کرنا ہے. اور تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم نے مزید اس کی کیا پروسیس کرنے ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام کا جو تیسرا کام ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم. اب چونکہ عورت نے تو اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھا، اب گھر میں کام کرتے ہوئے ظاہری بات ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے، آپ اپنا دوپٹہ اتار ہی دیتے ہیں، لیکن اب نہیں حیا کا رشتہ وہ رہا جیسے پہلے باپ اور بھائی یا بیٹے سے ایک حیا کا رشتہ ہوتا تھا. اب تو کسی سے بھی نہیں نہ رہا. عورت نے اپنے آپ کو مرد کے سامنے بالکل ایک سے جا کے پیش کر لیے. غیر محرم اور محرم کی تو دور کی بات ہے، غیر محرم کے سامنے تو پھر ذرا بھی حیا نہ رہی نا. جب غیر محرم کے سامنے نہ رہی تو محرم کے سامنے کیسے آئے گی. حالانکہ اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ جب بالغ ہو جاتے ہیں بچے یا ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو گھر میں جو مرد ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، بھائی یا بیٹے کو یہ حکم دیا گیا ہے جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر. سورۃ نور آیت 59 میں کہ جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ گھر میں اسی طرح اجازت لے کر آئے جس طرح ان سے پہلے گھر کے دوسرے بالغ لوگ اجازت لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکا تقریباً آج کا دور تھوڑا چینج ہے، سوشل میڈیا اور باقی ساری چیزوں اور لوگوں کی ڈسکشن اس طرح کی ہو گئی کہ لڑکوں کے اندر جلدی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کی بلوغت جلدی ہی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بچہ جیسے ہی 11-12 سال کی عمر میں شروع ہو جائے تو اس سے ایک ہلکا سا پردہ شروع کر دیں. پہلے ایک آہستہ آہستہ اور پھر اس کے ساتھ بالکل شرعی پردہ جو کہ کرنا باقیوں سے آپ کرتے ہیں وہ ان سے شروع کر دیا جائے، کیونکہ آج جوانی جلدی ہی آ رہی ہے، ہاں وہ لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بہت کم ایسے گھرانے رہیں گے جہاں پہ یہ بھی ایک سٹیپ کیا پروسیس ہوتے ہیں اس طرح کے کہ مردوں بھائی کے اندر، باپ اور بیٹے کے اندر یہ چیز آتی ہے. اور عورت نہ بھی ہے تو عورت کو بتانا چاہیے. اور پہلے ہوتا تھا، فرق پڑتا تھا، وہ عورتوں کو بھی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیز، یہ والی حیا بھی اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر حیا ہوگی نا تو آٹومیٹکلی باہر حیا کا رشتہ خود بخود آ جائے گا. جیسے گھر میں آنا تو سلام کر کے آنا، یا پھر کچھ ایسی آواز نکالنا کہ انسان کو پتا چلے، اندر بیٹھی عورت کو پتا چلے کہ جی باہر کوئی آ رہا ہے. یہ چپکے سے آ جانا اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی.